بہت عرصے پہلے کی بات ہے. ایک شخص تھا جو ممبر بناتا تھا، مسجد کے ممبر، اور بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس اور بہت ہی زیادہ خوبصورت کلاکاری کرتا تھا. جب وہ اپنے کلاکاری کے پیک پہ چلا گیا، جب وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا، تو اس نے اپنا سارا ایکسپیرینس ایک ممبر بنانے میں لگا دیا. اس نے اتنا عرصہ اس کو لگایا، اتنا زیادہ اپنا ایکسپیرینس اور اتنا زیادہ اس پہ کلاکاری کری، بہت خوبصورت ممبر بنایا. جب وہ ممبر تیار ہو گیا تو وہ نہایت ہی حسین اور جمیل تھا. بہت زیادہ خوبصورت ممبر تھا. لوگ اس سے آتے، دیکھتے، پوچھتے، اور جب اس سے مانگ کرتے، اس سے پوچھتے کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو وہ صرف ایک بات بولتا کہ یہ ممبر مسجد اقصی جائے گا. اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی اور یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا. لوگ دور دور سے دیکھنے آنے لگے، دوسرے شہروں سے دیکھنے آنے لگے وہ ممبر، اور ہر کوئی اونچی سے اونچی اس کی قیمت لگاتا اور اس کو بولتا کہ بھائی اس کا اتنا ہدیہ لے لو، یہ لے لو، اور ہماری مسجد میں ہمیں اس کو نصب کرنا ہے. بہت باتیں کرتے، بہت بولتے، لیکن وہ اس بندے کا، اس کلاکار کا، اس شخص کا ایک ہی جواب ہوتا کہ یہ مسجد اقصی جائے گا، یہ وہیں جائے گا، یہ وہیں کے لیے تیار ہوا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی میں اس وقت قبضہ تھا عیسائیوں کا. پورے یروشلم میں قبضہ تھا عیسائیوں کا، اور اتنا شدید وہ قبضہ تھا، اتنا بڑا وہ قبضہ تھا کہ وہاں تک وہ ممبر لے جانا امپاسبل تھا. بہت مشکل تھا کہ وہ ممبر وہاں جائے. تو اس شخص کی سب بات سن کے بڑا حیران ہوتے. عیسائی پوری طریقے سے چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف، ہر جگہ صرف عیسائی موجود تھے. مسلمان اس وقت بڑے کمزور تھے. کافی لوگوں نے دور دراز کے شہروں میں یہ بات جانے لگی، کافی لوگوں نے پوچھ گچھ کری. اچھا، جب یہ بات دور تک جانے لگی تو لوگ اپنے پاس سے بھی اس کی حسن اور بڑھا چڑھا کر دو چار باتیں اور لگا کر بولتے کہ وہ ممبر ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ یوں ہے. تو جب دور دراز شہروں پہ بات جانے لگی تو یہ بات ایک بچے کے کان میں پڑی. 7-8 سال کا وہ بچہ تھا. تو اس کو اس ممبر کے حسن سے زیادہ، اس کی خوبصورتی سے زیادہ، اس بنانے والے کی بات سے زیادہ وہ اس بات پہ غور کرتا تھا کہ یہ مسجد اقصی جائے گا. کیسے جائے گا؟ عیسائیوں کا قبضہ ہے. اور اس کے دل میں وہ بات جاگی، ایک چیز اجاگر ہوئی کہ مسجد اقصی کو چھڑایا جائے یا اس کے لیے کچھ کیا جائے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رکھتا ہے مسجد اقصی، اور ہماری طرح عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ہے. تو ہمیں ایک الگ سی محبت ہے مسجد اقصی سے. اور اس بچے کے دل میں وہ محبت وہاں سے جاگی جب اس نے اس کے بارے میں اور پڑھا، اور اس کے دل میں ایک چنگاری سی جاگی کہ کیا ہم اس کو آزاد کرائیں، کیا ہم اس کے لیے کچھ کریں. بس تبھی سے لے کے 7-8 سال کی عمر سے لے کے وہ بچہ ایک ہی اس کا مشن اس نے بنا لیا، ایک ہی اس نے اپنا مقصد بنا لیا کہ کس طریقے سے مسجد اقصی کو آزاد کیا جائے. اب آپ ایک بات پہ غور کریں کہ 7-8 سال کا بچہ، اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ مسجد اقصی کو عیسائیوں سے الگ کرنا ہے، مطلب بچانا ہے، چھڑانا ہے. تو آج کی ہم نسل کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج کا بچہ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے. آپ 7-8 سال کے بچے کو چھوڑ دیں، آپ 10-12 سال کے بچے کو پکڑیں یا 15 سال کے، 17 سال کے بچے کو پکڑیں، تو ہم لوگ ٹک ٹاک اور یہ فضول فحش ویڈیو، یہ جو آج کل ایک بے حیائی پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ہم اس سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. اور وہاں ہماری جو ہسٹری ہے، ہماری جو جڑیں ہیں، وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا، 7-8 سال کا ہوا، اس کے بعد اس نے مسجد اقصی کو آزاد کرنے کا سوچا. ہماری آج کی نسل جو ایک طریقے سے غلام نسل بن چکی ہے، ایک طریقے سے ہم بینگ اے مسلم ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. آج آپ جا کے فلسطین کو دیکھیں، اس پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ ایک اسرائیل نے اس پہ ظلم ڈھا دیے ہیں، اور ہماری پوری قوم چپ ہے. آپ قوم تو چھوڑیں کہ کتنے ممالک چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب وہ بچے نے اس مقصد کو اپنا بنا لیا اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا گیا. اس کی بہت زیادہ خصوصیات تھیں اس بچے کے اندر،
اور لیکن اس نے سب سے بڑھ کر دین کی تعلیم کو اس نے آگے پڑھنے کا سوچا کہ سب سے پہلے میں دین کی تعلیم حاصل کروں، تو اس نے دین کی تعلیم حاصل کری، اس نے ہماری ہسٹری پڑھی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے سارے عیسائیوں کو شکست دے دی اس بچے نے، اور مسجد اقصیٰ کو اس بچے نے چھڑایا، یروشلم کو آزاد کیا۔ آج اس بچے کا نام ہم پڑھتے ہیں صلاح الدین ایوبی۔ وہ صلاح الدین ایوبی ہی تھا جس نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا، جس نے وہ ممبر جا کے مسجد اقصیٰ پہ نصب کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مانا جاتا ہے اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا رحم دل انسان تھا، کہ جب اس نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو، جب وہاں کے کمانڈر نے اس سے پوچھا کہ اب تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے، جو بچے یہاں رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، ان کی عزت، ان کے مال، ان کے آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ تو انہوں نے بولا کہ اس کمانڈر نے آگے سے بولا کہ اگر تمہاری جگہ ہم ہوتے تو ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ ہم سر قلم کر دیتے مسلمانوں کے۔ تو اس نے کہا شاید آپ بھول رہے ہو، میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اور میں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، اور میں آج بھی وہی کروں گا جو اس وقت جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ فضول لوگ، کچھ ایکٹریسز جن کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے، جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، وہ یہ بول دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے والا ہمارا ہیرو نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ آپ یہ سوچیں کہ آج فلسطین کے اندر اسرائیل نے کون سا ایسا وار کرائم نہیں ہے جو اٹیمپٹ نہیں کیا ہے۔ آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے صرف پاکستانی ہونے کا سوچیں، صرف مسلم ہونے کا سوچیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں صرف بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس میں ہمیں اتنے نخرے آ رہے ہیں۔ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی ہے، ہم پہ جنگ فرض ہو گئی ہے کہ ہم وہاں جا کے، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ کوئی اور غیر نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں جو وہاں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو وہاں ان کی غلامی قبول کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم یہاں پہ بائیکاٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں لوکل پروڈکٹس میں رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہاں پہ ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک ہماری بہن کے بارے میں پڑھا کہ اس کا ریپ کر دیا، وہ پریگننٹ تھی، اور اس کے شوہر کے سامنے۔ آپ اس کی عورت کا تکلیف کا، ہماری بہن کا تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس تکلیف میں ہوگی۔ اور ریپ ایک بار نہیں ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا فضول چیزیں ہیں، یا ہمارے لوکل پروڈکٹس میں وہ رزلٹ نہیں ہے، یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو کنونس کرنے میں یا سامنے والے کو کنونس کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ جو اس سے صرف بائیکاٹ کرنے کا بول رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم ان پروڈکٹ کے بارے میں سوچیں۔ وہاں پہ بوڑھی عورتوں پہ کتے چھوڑے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ان کے پروڈکٹس کتے بن کے یوز کر رہے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میں بات بول رہا ہوں اگر کسی کو بات بری لگے، لیکن واقعی ایسی ہے۔ ان کے ریسٹورنٹ پہ ابھی بھی رش ہے، وہ یہاں چل رہے ہیں، ان کو کب کا بند ہونا چاہیے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے بینگ پاکستانی، بینگ اے مسلم، کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، ہم مسجد اقصیٰ کے لیے، ہم اپنے قبلہ اول کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے ہم نماز میں دعا کریں، بائیکاٹ کریں۔ ہم صرف اگر یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم باہر کیا نکلیں گے؟ ہم مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہم کس طریقے سے بولیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا، یا ہم نے آپ کی امت کے لیے کیا کیا، یا ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے قبلہ اول کے لیے کیا کیا۔ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ صرف ایک بائیکاٹ کرنے میں بہت کچھ زیادہ جاتا نہیں ہے۔
آج بھی ہم کسی صلاح الدین ایوبی کا، کسی خالد بن ولید کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کیوں انتظار کرنا ہے؟ کون آ کے ہمیں بچائے گا؟ ہم میں سے کوئی بنے گا۔ بہت افسوس کے ساتھ آج بہت میرا دل دکھا ہوا ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے۔ کوشش کیے گا، ذرا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنی نسل کو لے کے اور اپنے آپ کو لے کے۔ شکریہ۔